الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان حضور دوستوں اور بھائیوں، قرآن و سنت کانفرنس کے نام سے شیخو پورہ میں یہ کانفرنس منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا ہم ضلع شیخو پورہ کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سنی نوجوان کو یہ بات بتائیں، قرآن بھی ہمارے پاس ہے اور سنت بھی ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی کوفہ کے قاری نے ہمیں دیے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کی روایت بھی کوفہ کے راوی کی ہے، قرآن کریم کا مفہوم دینے والا فقیہ بھی کوفہ کا رہنے والا ہے، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، کوفہ کے قاری کی قرات تو مانتے ہیں اور کوفہ کے قاری کی قرات کے بعد راوی کی روایت بھی مانتے ہیں، مگر کوفہ کے فقیہ کی بات آئے تو پریشان ہوتے ہیں۔ آخر کوئی وجہ ہوگی، اس کی وجہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم کبیر کی روایت موجود ہے، علامہ طبرانی فرماتے ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا فقہا کم ہوں گے اور قراء زیادہ ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک دور وہ بھی آئے گا کہ لوگ فقیہ سے ڈریں گے، عابد اور ولی اور صوفی سے نہیں ڈریں گے۔ کوفے کا قاری قرآن پڑھتا ہے، لوگ نہیں ڈرتے، کوفے کا راوی روایت کرتا ہے، لوگ نہیں ڈرتے، کوفے کا فقیہ مسئلہ بیان کرتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں۔ وجہ اس کی قرآن کریم کے الفاظ کو نقل کرنے والا قاری عاصم کوفی ہے، مگر ایک قرآن کے الفاظ تھے اور ایک قرآن کا مفہوم تھا۔ قرآن کے الفاظ پڑھ کے مرزا غلام احمد قادیانی بھی امت کو گمراہ کرتا رہا، قرآن کے الفاظ پڑھ کے پرویز احمد لاہور کا منکر حدیث
یہ بھی امت کو گمراہ کرتا رہا۔ قرآن تو پڑھ کے آدمی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ آدمی الفاظ پڑھے تو معنی اپنی طرف سے بیان تو کر سکتا ہے۔ عوام کو معلوم نہیں ہے معنی کیا ہے، عوام قرآن کا لفظ تو دیکھ لے گی، معنی سے بے خبر تھی، اس لیے الفاظ قرآن کو پڑھ کے دھوکہ دینے والے موجود تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرنا۔ پیغمبر قرآن تو موجود ہوگا، پیغمبر الفاظ حدیث تو موجود ہوں گے، اگر ہمیں مسئلے کی ضرورت پیش آ جائے کیا ہم قرآن کی تلاوت کریں؟ اللہ کے پیغمبر مسئلے کی حاجت پیش آ جائے کیا ہم حدیث کی تلاوت کریں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی تشاورون الفقہاء، میں پیغمبر بتا رہا ہوں مسئلے کی پیش حاجت آ جائے، حاجت پیش آ جائے فقیہ سے رابطہ کرنا، کیونکہ الفاظ قرآن پڑھ کے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، آج قرآن کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ حدیث کے الفاظ پڑھ کے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، مخالفت کوئی نہیں کرتا، لیکن قرآن اور حدیث کا معنی بیان کرنے والے پیغمبر کے صحابہ یہ قرآن کے پہرے دار بھی تھے، پیغمبر کے الفاظ کے پہرے دار بھی تھے۔ دنیا میں دو طبقے پیدا ہو گئے، ایک طبقہ ایران سے اٹھا، اس نے کہا ہم پیغمبر کے صحابی کا ایمان نہیں مانتے، ایک طبقہ امرتسر سے اٹھا، اس نے کہا ایمان تو مانتے ہیں حجت نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ کہتا ہے صحابی کا ایمان بھی مان، صحابی کو حجت بھی مان، صحابی کا ایمان بھی مان، صحابی کو تھوڑا مٹھا رکھو، صحابی کا ایمان بھی مان اور صحابی کو حجت بھی مان۔ آپ حیران ہوں گے بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے آدمی صحابہ کو حجت نہ مانے؟ ہاں ہاں، ایسا ایک طبقہ بہت بڑا موجود ہے کہ جن کو آج تک تم نے اپنا سمجھا، اس لیے وہ تمہاری صفوں میں گھسا، تم نے اپنا سمجھا، اپنے سینے سے لگایا، وہ تمہارے نوجوان کو تمہاری مسجد سے لے جاتا رہا، تیری مسجد میں آ کے زکوٰۃ تجھ سے لیتا رہا، تیری مسجد میں آ کے چندہ تجھ سے مانگتا رہا، تیرے گھر میں آ کے قربانی کی کھال تجھ سے لیتا رہا، تیری فصلوں میں جا کے عشر تجھ سے وصول کرتا رہا۔ تم نے کہا جی ہمارا ہے، ہمارے اس کے عقیدے کے اختلاف نہیں تھا، یہ ہمارا ہے، ہمارا کہہ کے تم نے نوجوان اس کے حوالے کیا، وہ اسی نوجوان کو لے کر گیا۔ 21 دن کے بعد نوجوان آیا، وہ کہتا ہے مولوی صاحب تم تو کافر ہو، مولوی صاحب تم تو مشرک ہو، کیوں تم ابو حنیفہ کو مانتے ہو، تم تو مشرک ہو، تم قاسم نانوتوی کو مانتے ہو، تم تو مشرک ہو، حکیم الامت تھانوی کو مانتے ہو، تو اپنا کہتا رہا، وہ تیرے اپنے کہنے کی وجہ سے تیرے نوجوان کو باہر لے جا کر یہ بتاتا رہا کہ نہیں نہیں حضرت گنگوہی کو ماننے والا مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تو علماء دیوبند کے ایمان پر بحث کرتا ہے پھر میں تیرے ایمان پر بھی بحث کر سکتا ہوں، اگر مولانا تھانوی پہ تو بات کرتا ہے تو پھر میں تیرے بزرگوں پر بھی بات کر سکتا ہوں نا۔ یہ لہجہ میرا نہیں ہے، یہ قائد اہل سنت حضرت جنگلی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا لوگ دفاع دیتے رہے، وہ جی شیعت نے یوں کہہ دیا، شیعت نے یوں کہہ دیا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی بات چھوڑ، جس نے شیعت پہ الزام لگایا ہے پہلے اس پہ اس کے ایمان پہ بحث کرنا۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو صحابہ پہ بحث کرے؟ میں کہتا ہوں تیری حیثیت کیا ہے تو ابو حنیفہ پہ بحث کرے؟ ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نہ جپے، ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نہ، کوڑ کلی سمجھ دیو، اور کوڑ کلی نو ماریا ایک روزے دا ثواب لبدا ہے، لبدا ہے کہ نہیں؟ چل اس کلی نو مارنا، اس کلی نو مارنا، اس کلی دا کچھ دماغ تو ٹھیک کرنا، اس کو سینک تو دے نا، اس کو یہ تو پتہ لگے میں نے ہر کسی کے خلاف اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک تھا قرآن کا لفظ، ایک تھا قرآن کا معنی۔ عجیب بات یہ ہے تمہیں کہیں گے تم کوفی ہو، تم کوفی ہو، پوچھو بھائی کوفی کیوں ہے؟ کہتا ہے تم کوفہ کے امام کو مانتے ہو۔ بھئی ہم کوفی کیوں ہیں؟ تم کوفہ کے فقیہ کو مانتے ہو۔ تم کوفی کیوں ہو؟ تم نے کوفے کے مجتہد کو مانا ہے۔ آپ اسے کہہ دو اگر میں کوفی ہوں تو ڈبل کوفی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے یہ قرات کاری عاصم کی ہے، وہ کوفی تھا، راوی کاری حفص ہے، وہ کوفی تھا۔ اگر کوفے کے کاری کی
قرات مان کے بندہ کوفی بن سکتا ہے تو تو بھی کوفی ہے، اگر قرات کو مان کے کوفی نہیں بن سکتا پھر کوفے کے امام کی فقہ کو مان کر بھی کوفی کا تانا نہیں دیا جا سکتا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ یوں الزام ہمارے اوپر بلا وجہ تو مت لگاؤ۔ تو میں نے عرض کیا ہم نے نام طے کیا تھا قرآن و سنت، 2-3 ماہ قبل لاہور میں جلسہ تھا، میں نے ساتھیوں سے کہا بھی آپ قرآن و سنت کے نام پہ جلسہ رکھو۔ میں نے جو ہی ملک میں قرآن و سنت کے نام پہ جلسے رکھنے شروع کیے، یہ شیخو پورا کے میں چوک سے گزرا تو لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کانفرنس۔ میں نے کہا بھائی تم نے کیوں لکھنی شروع کر دی؟ اسے کہتے ہیں چور، اسے کیا کہتے ہیں؟ تمہارا تو سنت کا موقف ہی نہیں ہے، تمہارا تو سنت کا موقف ہی نہیں ہے۔ آج تک تم نے اپنا نام اہل سنت رکھنا پسند نہیں کیا، آج تک تم نے پیغمبر کی سنت کی بات نہیں کی ہے، آج تک تم نے بات نہیں کی ہے، تم نے بات کی ہے ہم محمدی ہیں، کہا کہ نہیں؟ بولو نا، کہتے ہیں ہم محمدی ہیں۔ میں نے کہا ایک اٹھا تھا وہ کہتا ہے میں احمدی ہوں، کیا کہا تھا؟ تم اٹھے تو ہم محمدی ہیں، اور ہم نے کہا جی ہم سنی ہیں۔ ہم نے کیا کہا؟ توجہ رکھنا، ہم نے کیا کہا جی کون ہے؟ ایک اٹھا تو کہتا ہے نہیں میں محمدی ہوں، دوسرا اٹھا تو وہ کہتا ہے میں کون ہوں؟ یہ احمدی وہی تھا جو پہلے محمدی تھا پھر احمدی بنا۔ پہلے کون تھا؟ حوالے تو میرے ذمہ ہے نا، آپ کے ذمہ تو نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ غلام احمد قادیانی پہلے یہ نہیں تھا، کیا دو نہیں تھا؟ میں بتاتا ہوں، میں ثابت کر دوں گا۔ اگر اس کے مسئلے اب بھی تمہارے مسئلے نہ ہوئے تو جرم میرا، اگر مسئلے تمہارے ایک ہوئے تو پھر ایک میں کہہ سکتا ہوں نا۔ میں نے اس سے کہا ہم نے خود کو سنی کہا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تم خود کو سنی کہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ہم خود کو سنی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سنی، ایک ہوتا ہے محمدی، دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک ہوتی ہے نماز مسنون، ایک ہوتی ہے نماز محمدی، دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک تھا عمل مسنون، ایک تھا عمل محمدی، ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ پیغمبر عمل کرے امت کے لیے جائز نہ ہو، عمل محمدی ہے، پیغمبر عمل کرے امت کے لیے ممکن نہ ہو، عمل محمدی ہے، پیغمبر عمل کرے اور بعد میں چھوڑ دے، عمل محمدی ہے، پیغمبر عمل کرے پیغمبر کی عادت نہ ہو، عمل محمدی ہے، لیکن یہ عمل مسنون نہیں ہے، یہ عمل مسنون تو ہم تھوڑی دیر لگنی ہے مسئلہ سمجھ دیا، یہ مسنون نہیں ہے، عمل سنت اور ہے، عمل محمدی بولیے نا۔ پیغمبر عمل کرے پیغمبر کے ساتھ خاص ہو تو عمل، پیغمبر نے نکاح ایک نہیں کیا، بیک وقت پیغمبر نے 9 نکاح کیے، بیک وقت پیغمبر نے، معلوم ہوا بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح میں بیویاں رکھنا عمل سنت نہیں ہے، عمل محمدی ہے، عمل۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی 5 عورتوں سے اکٹھا نکاح کرنا سنت ہے، کہہ سکتا ہے؟ عمل محمدی تو کہہ سکتا ہے نا کہ وہ حضور نے فرمایا ہے، جو کام پیغمبر فرمائے اس کام کا انکار نہیں ہے۔ پیغمبر 4 سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں بیویاں رکھی، یہ عمل محمد ہے، پیغمبر کے ساتھ خاص تھا، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک کام پیغمبر نے کیا امت کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کو جی نبی کرے امت کے لیے ممکن نہ ہو، میں کہتا ہوں ہاں پیغمبر مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، پیغمبر مدینہ منورہ سے چلے ہیں، پیغمبر طور سینا سے چلے ہیں، پیغمبر بیت الحم سے چلے ہیں، اور پیغمبر پہنچے ہیں بیت المقدس پہ، پیغمبر وہاں سے چلے پہلے آسمان دوسرے تیسرے پہ، پیغمبر عرش پہ گئے ہیں۔ 1 سیکنڈ میں جانا اور آنا یہ عمل محمد ہے، امت کے لیے ممکن؟ بولیے نا امت کے لیے ممکن۔ یہ معراج کا واقعہ عمل محمدی کہہ سکتا ہے، آج تک کوئی مولوی یہ بات نہیں کہہ سکا، آئندہ بھی نہیں کہہ سکتا معراج پہ جانا سنت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر یہ میرے بنیادی جملے آپ نے سمجھ لیے
تو تمہارے سامنے ان کا دجل کھل جائے گا، تمہارے سامنے ان کا افترا کھل جائے گا، تمہارے سامنے ان کے وہ سارے ڈکوسلے کھل جائیں گے جو بتا کے کبھی رفع الیدین کی بات کی ہے، کبھی امین بالجار کی بات کی ہے، کبھی فاتحہ خلف الامام کی بات کی ہے، اور اپنے دجل پہ پردہ ڈالنے کے لیے امام کعبہ کا نام لیے، اپنے دجل پہ چادر ڈالنے کے لیے امام الحرم کا بات لیے۔ خدا کی قسم امام الحرمین کا مذہب الگ ہے، تیرا الگ ہے۔ امام الحرم کا مذہب بولیے نا، امام کعبہ کا مذہب الگ ہے، تیرا تو کہہ دے تیرا مذہب امام کعبہ والا ہے، تو امام کعبہ کا مذہب نہیں مانتا، یہ دجل اور جھوٹ ہے۔ میں رات ابتاباد میں تھا، ایک چٹ آ گئی، کہتے نہیں غیر مقلد کہتے ہیں، چٹ آئی، اور میں اس علاقے میں تھا کہ جس علاقے کا نام منال ہے اور اس میں لشکر طیبہ کا معسکر تھا، اس سال وہاں معسکر آباد نہیں ہوا۔ سنیو، تم بیدار ہو جاؤ، اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے، تم مجاہد نہ سمجھو، ان کو گورنمنٹ نے کفر کا ٹوٹ سمجھو، تمہیں نہیں یقین آتا۔ کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں، مارکیٹ سے خریدو، کتاب پشتو زبان میں چھپی ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ہے، رائے اجتماع پر وہ کتاب مارکیٹ کے اندر آئی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ گواتا نمومے کی ٹوٹ گئی زنجیر، گواتا نمومے کی ٹوٹ گئی، گوانتا ناموں کی ٹوٹ گئی زنجیر۔ یہ ذہن میں رکھ لو، لکھنے والا وہ نوجوان ہے جو مسلکن اہل حدیث تھا، لشکر طیبہ کا تھا، گرفتار ہوا، وہاں پہنچا، ان کے الفاظ یہ ہیں، انہوں نے کہا ہم نے ان کے امیر کے لیے رات کو کنوزلے پتر نازلہ پڑھ کے بد دعائیں مانگی ہیں۔ کتاب میں نے نہیں لکھی، کتاب دیوبندی نہیں لکھتا، کتاب بریلوی نہیں لکھتا، کتاب تمہارا نوجوان لکھتا ہے، حقائق وہ بے نقاب کرتا ہے، اگر غلط ہے تو بات اس سے کرو، وہ پڑھو نا جو حقائق لکھے۔ ملا عبدالسلام ضعیف نے کتاب لکھی ہے، ملا عبدالسلام ضعیف کو جانتے ہو نا، افغانستان امارت اسلامیہ کا سفیر، افغانستان میں خلافت قائم ہوئی ہے، اس کی مخالفت یا ایران نے کی ہے یا پاکستان میں لشکر طیبہ نے کی ہے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا تم دونوں ایک ہو، بول دے نہیں، ہوں ڈر دے ہو تسی۔ پھر کہتے ہیں مولانا نہیں لہجہ لاہور والا ہو، میں نے کہا لاہور والا لہجہ تم نے دوبارہ مجھے بلانا ہی نہیں، بلا لو گے؟ بول دے نہیں، دوسرا سے تیز لاؤ تو صحیح، میں رب نے توفیق عطا فرمائی، میں شیخو پورے میں ایک چوک میں ننگا نہ کر دو دیوبندیت کے بیٹا نہیں، کچھ ہمت تم بھی تو کرو نا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، محمد الیاس گھمن صاحب، میں نعرہ تکبیر، میں کہتا ہوں تم راستہ روک کر دیکھو۔ مجھے کئی ساتھیوں نے کہا جی مولانا عسکری طاقت ہے، ذرا خیال کرو، میں نے کہا عسکری طاقت ہے، میری زندگی افغانستان کے پہاڑوں پہ گزری ہے، ان جیلوں میں میں نے 7 سال گزارے ہیں، مجھے مت ڈراؤ، یہ عسکری طاقت ہے، یہ عسکری طاقت نہیں، پیشاب کی جھاپ کو میں بخوبی جانتا ہوں، میرے علم میں ساری عسکری طاقتیں، میری زبان مت کھلواؤ۔ میں اس لیے کہتا ہوں تم اگر مجاہد ہو، مجاہد بن کر بات کرو، تم یہ سٹیج مسلک کا لگا کے غزوہ میں ہمیں بھونک مت مارو، تم غزوہ میں دارالعلوم دیوبند کی طرف غلط میں فتوے بیان کرو، تمہیں معاف کر دیا جائے، نہیں ہوگا۔ اگر تم بیان کرو گے تمہارے نام نہاد مجاہد کو میں تمہارے ملا کی فہرست میں رکھ کے تبدیل کروں گا، ایمان سمجھ کے کروں گا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے غزوے میں اور غلط فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے طرف غلط منسوخ کیا، یہ دیوبند کے مفتی نے کہا گائے کا ذبح کرنا حرام ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ میں تردید موجود ہے، اور غزوے میں اعلان کیا کیا، پھر ان بدبختوں نے اس کی فوٹو سٹیٹ کرا کے تقسیم کرائی ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں تم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ حد ہوتی ہے فتنے کی، کافر پہ کافر، کافر پہ کافر، کافر۔ میں کہتا ہوں ایجنسیاں موجود ہو یہاں پہ، میری بات کو نوٹ کریں، آج تک ہم نے مسلکن اہل حدیث پہ ہم نے آج تک کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، ان کا ہر مناظر کہتا ہے دیوبندی مشرک، دیوبندی مشرک، دیوبندی مشرک، فتویٰ وہ لگائے تو تم ان کی کلاس لو نا، کیوں نہیں لیتے؟ روکو نا فرقہ واریت، روکو زبان ان کی، کرو زبان ان کی بند، اگر یہ کافر بھی کہیں تم ان کی زبان بند نہ کرو، میں کہہ سکتا ہوں نا پھر تمہاری بی ٹیم ہے، اور بول دے نہیں تھی، کہہ سکتا ہوں نا تمہاری بی ٹیم ہے۔ ہماری قسمت میں ہم کافر کہہ دیں تو پرچہ
ہم کافر کہہ دے پیغمبر کے صحابہ کے دشمن کو تو جیل، اور ہمیں کافر کہہ دے تو لینڈ کروزریں، پھر میں کہہ سکتا ہوں نا تمہاری بھی ٹیم ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں غیر مقلد یہاں پر موجود ہے، میری بات کو سنیں، اپنے علماء سے گفتگو کریں، اپنی زبان محتاط استعمال کرو، تم اپنا مسلک بیان کرو، تمہیں کوئی نہیں منع کرتا، عقیدہ بیان کرو، تمہیں کوئی نہیں منع کرتا، لیکن دیوبندیت پہ کفر کے فتوے مت لگاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان پہ حملہ روس نے کیا، اس کے بعد ایک دور آیا افغانستان پہ حملہ روس نے کیا، روس حملہ کرنے لگا نا تو ادھر سے وزیر خارجہ لندن کی پہنچی، اس نے روس کے صدر سے کہا ان افغانستان پہ حملہ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ لیا ہوتا، ہم نے ان پہ حملہ کر کے جو مزہ چکھا تھا اب وہ تم نے بھی چکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں دیوبندیت پہ حملہ کرنے سے پہلے ان سب سے پوچھو جو دیوبندیت سے ٹکرا چکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام بھی اس ملک میں گالی بن جائے۔ تسی نہیں سمجھے؟ بولتے نہیں، سمجھو پھر بولتے نہیں نا۔ نعرہ تکبیر، میں کہتا ہوں اللہ کرے آپ بات سمجھے۔ میں کہہ رہا تھا مجھے رات نوجوان نے کہا، اسی مسکر کے قریب جگہ تھی، میں نے 2.5 گھنٹے کار پہ سفر کیا، آدھا گھنٹہ پھر 4 ویل آگے مستقل سفر جیپ پہ کیا، اتنا لمبا پہاڑی سفر، کہا جی قریب مسکر ہے۔ میں نے کہا بولنے کا مزہ تو یہاں پر آئے گا، گفتگو کا مزہ تو ادھر آئے گا نا۔ کیوں؟ تمہارے پاس گن ہے، تمہارے پاس اسلحہ ہے، تم مجاہدین اسلام ہو، میں للکار رہا ہوں، میری راہ روکو، گفتگو کا مزہ تو پھر ہی آتا ہے نا۔ میں یار کہ مجھے کہتے ہیں اور جی کہتے ہیں امام کعبہ ہمارے ہیں، شیخ سدیس اہل حدیث ہیں، دلیل کیا دی ہے؟ پاکستان میں الحمرہ حال ہمارے پاس 2 گھنٹے رہ کر نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا اچھا، اشتہار چھپائے قرآن و سنت عقیل نے، تاریخ انہوں نے لی، آرام کا موقع ان نے دیا، کھانا یہ کھلاتے رہے، اور بعد میں کہ مولانا یہ اہل حدیث ہے، ذرا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے گھر پہ 1 کپ چائے پی لو، آپ صبح اعلان کر دو کہ مولانا لیاز گمن اہل حدیث ہو گیا۔ کیوں؟ رات 4:15 چائے نہیں پیتی؟ مہمان امام کعبہ ہمارا رہا جامعہ اشرفیہ میں، واپسی پر بیان پنجاب اور اسلام آباد وفاق المدارس میں ہماری دعوت پہ کیا، مہمان ہمارا تھا تو ہمارا نہیں بنا، تمہیں 2 گھنٹے دے گیا تو تمہارا بنا ہے، دلیل تو ہوئی نا۔ پھر تم نے جو اس کے ترجمے کی سی ڈی نشر کی ہے نا، وہ ذرا سی ڈی دیکھو، پھر سی ڈی کا اجر دیکھو۔ امام کعبہ بول رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا، عربی پر سٹاپ ہے، ترجمہ چل رہا ہے، اصل الفاظ ہوں تو لوگ سمجھے نا امام کعبہ نے کیا کہا۔ امام کعبہ نے پنجاب اور اسلام آباد میں جملہ کہا تھا، اس نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا یہ چاروں امام ہیں جو ان کا احترام نہیں کرتا، کم علم بھی ہے، بیوقوف بھی ہے۔ پھر امام کعبہ کی روشنی میں تمہیں کہہ دوں جو وہ کیا کر گیا، امام کعبہ نے کہا جو ان کا احترام نہیں کرتا وہ کم علم بھی ہے۔ پھر کون ہے امام؟ یہ صبح لکھ کر اپنی مساجد کے باہر لگا دو کہ شیخ سدیس نے کہا دیا ابو حنیفہ کا جو احترام نہیں کرتا کم علم بھی ہے، بیوقوف بھی ہے، مسجد کے باہر لگا دو، میں بھی کہہ دوں گا امام سدیس تمہارا ہے، نشر کر دو اس کو۔ خیر میں عرض کرتا بات کو سمجھو کہیں بات لمبی نہ ہو۔ ایک ہے عمل محمدی، ایک ہے عمل، بولیے نا بھیا، وقت پیغمبر نے نکاح 4 سے زیادہ کیے، عمل محمدی ہے، امت کے لیے جائز، پیغمبر میں راج پہ گئے ہیں، عمل محمدی ہے، عمل مسنون نہیں ہے۔ یہ پیغمبر نے عمل فرمایا نا، یہ عمل محمدی تھا، عمل مسنون نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں ایک عمل پیغمبر فرمائے اور پیغمبر چھوڑ دے۔ حضور مکہ سے مدینہ منورہ گئے، پیغمبر نے 16 ماہ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر پیغمبر کا قبلہ بدل گیا، حضور نے نماز پڑھی ہے کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، تو بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عمل محمدی ہے، عمل مسنون نہیں ہے۔ اگر ایک عمل پیغمبر کرے اور بیان جواز کے لیے کرے، پیغمبر کی عادت نہ ہو، یہ عمل محمد ہے۔ پیغمبر نماز پڑھتا ہے جوتی پہن کے، عمل مسنون نہیں ہے، عمل محمد
محمد ہے، پیغمبر نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، عمل مسنون نہیں ہے، عمل محمدی ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، پیغمبر سواری پر سوار ہیں، حضرت انس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے وضاحت کی ہے کہ پیغمبر سفر فرما رہے تھے، ہوا چلی اور حضور کا کوئی تھوڑا سا یہ دامن ہٹا اور پیغمبر کا ران نظر آنے لگا۔ حضرت انس فرماتا ہے میں نے دیکھا پیغمبر نے کپڑا اور سرکا دیا، تو یہ عمل محمدی ہے، عمل مسنون نہیں ہے۔ ران کا سطر ہونا یہ عمل مسنون ہے، اور کسی موقع پہ کسی وجہ سے یوں کرنا عمل محمدی ہے۔ تو کہتے بخاری میں نہیں ہے، حوالہ میرے ذمے، اگر بخاری میں ہو تو ران کو سطر پھر کہنا چھوڑ دینا۔ امام بخاری کہتے پیغمبر کا ران نظر آیا، اس کی سند زیادہ مضبوط ہے، مگر پیغمبر نے خود فرمایا الفضل عورت، یہ ران سطر ہے، یہ مسئلہ زیادہ مضبوط ہے۔ سند کا مضبوط ہونا اور بات ہے اور مسئلے کا مضبوط ہونا اور بات ہے۔ پیغمبر عمل کرے امت کے لیے جائز نہ ہو، عمل محمد ہے، پیغمبر عمل کرے پھر چھوڑ دے، عمل محمد ہے، پیغمبر عمل کرے، یہ نبی جواز کے لیے پیغمبر کی عادت نہ ہو، ضرورت ہو، یہ عمل محمد ہے۔ میں کہتا ہوں عمل محمد اور ہے، عمل مسنون ہے۔ یہی وجہ ہم نے خود کو سنی کہا، ہم نے عمل وہ کرنا تھا جو پیغمبر کریں اور اس میں دوام ہو، پیغمبر فرمائے، اس میں پیغمبر کی عادت ہو، پیغمبر فرمائے، پیغمبر کا آخری عمل ہو۔ ہم نے نام سنی رکھا، تو نے عمل وہ دینا تھا جو کیا اور چھوڑ دیا، اس لیے تو نے اپنا نام محمدی رکھا ہے۔ گال ٹھیک ہے غلط ہے؟ اسی کون ہاں؟ سنی۔ اسی کون ہاں؟ سنی۔ توجہ رکھنا، ہم کون ہیں؟ یہ خود کو سنی نہیں کہتا، یہ خود کو سنی جو پیغمبر کے صحابہ کا ایمان نہ مانے وہ بھی سنی نہیں ہے، ایمان مانے حجت نہ مانے وہ بھی سنی نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے؟ جو صحابہ کا ایمان نہ مانے وہ بھی سنی، ایمان مانے مگر صحابہ کو حجت نہ مانے۔ ہم ایمان بھی مانتے ہیں، حجت بھی مانتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا قرآن و سنت تو ہمارا نام ہے نا، اب جب سنت کے نام پہ بات چل پڑی ہے، ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ عمل کا طریقہ پیغمبر کی سنت ہے، طریقہ حدیث نہیں ہے، پیغمبر کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس میری طرف سے منسوب احادیث پہنچے گی، فما کان موافقا لکتاب اللہ و سنتی، اگر قرآن اور میری سنت کے مطابق ہوگی نا فہو منی، وہ تو میری ہوگی، لیکن اگر حدیث موجود ہو مگر میری سنت کے موافق نہ ہو اس کو میری نہ ماننا۔ میں نے اس لیے کہا ایک پیغمبر کی حدیث کا مسئلہ ہے، ایک پیغمبر کی سنت کا مسئلہ ہے۔ پیغمبر سے پوچھو تو نبی کہتے ہیں میرے امت اگر میری شریعت موجود ہو تم نے عمل میری سنت پہ کرنا ہے۔ پیغمبر سے پوچھو، نبی فرماتا ہے نکاح میری سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے۔ پیغمبر سے پوچھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو میری سنت کو فساد امت کے دور میں زندہ کرے گا 100 شہید کا رب اجر دے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا، علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا من احیا سنت من سنتی امیتت بعدی، جو میری سنت کو زندہ کر دے گا وہ قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم سنی ہیں، پیغمبر کی سنت کی بات کرتے ہیں۔ تو نے حدیث کا مسئلہ چھیڑا، حدیث وہ بھی تھی جو پیغمبر کے ساتھ خاص عمل تھا، حدیث وہ بھی تھی جو پیغمبر کی ضرورت تھی، حدیث وہ بھی تھی جو عمل متروک اور منسوخ تھا، لیکن سنت متروک بھی نہیں ہے، سنت منسوخ بھی نہیں ہے، سنت پیغمبر کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، امت کو پیغمبر نے سنت دی ہے، ہم نے سنت کو لیا تو سنی بنے۔ تو جلسوں کا نام قرآن و سنت ہے، تو یہ عنوان تو نہ رکھ، یہ نہ رکھنا، تو عنوان کیوں رکھتا ہے؟ آپ کتابیں دیکھ لو، ہماری بھی دیکھو ان کی بھی دیکھو، ہمارے یہاں جب بھی اعلان ہوگا، اعلان ہم کیا کرتے ہیں؟ نکاح مسنون، ولیمہ مسنون، نماز، تراویح، داڑھی، یہ مسنون نہیں کہتا، یہ داڑھی کو بھی داڑھی مسنون نہیں کہتا۔ پوچھ لو، کہے گا محمدی داڑھی، بھائی محمدی داڑھی تو کہہ رہا ہے، داڑھی مسنون کہنا کیوں نہیں کہتا؟ مسنون نہیں کہے گا، کیوں؟ پیغمبر کی سنت اگر دیکھنی ہو اس کے لیے پیغمبر کے صحابہ موجود ہے نا، پیغمبر کی سنت پیغمبر کا صحابی بتاتا ہے، نبی عمل فرما دے آگے چل پڑے، یہ عمل مسنون ہے۔ ایک کام پیغمبر فرمائے
اور صحابہ نہ کریں مانا عمل مسنون نہیں تھا. آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, اللہ کے پیغمبر عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھتے. عصر کی نماز کے بعد توجہ رکھنا, نفل پڑھتے. ایک آدمی عصر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے درے سے ٹھکائی کر دی. حضرت یہ تو حضور نے پڑھے ہیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں عصر کے بعد نفل پڑھ رہا تھا, حضرت عمر بن خطاب نے درے مارے. کیوں؟ عمر بن خطاب نے کہا عصر کے بعد نفل پڑھنا پیغمبر کے ساتھ خاص ہے, امت نہیں پڑھ سکتی. امت جو نہیں پڑھنے والے تھے اس کی ترغیب ہے, جو پڑھنے والے تھے اس کو چھڑایا جا رہا ہے. کیا مسلک ہے؟ مغرب کی اذان ہو جائے, نماز سے قبل 2 رکعت پڑھتے ہیں نا, ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں سنت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سنت, جو بات ہم کہتے ہیں یہی بات امام بخاری فرماتے ہیں. صبح جاؤ بخاری ہم سے نہیں ان سے لو, کو جی صحیح بخاری کھولو, یہ امام بخاری نے کہاں مسئلہ لکھا ہے؟ مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں نفل کہاں لکھا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابی عبداللہ مزنی نے کہا رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مغرب کی نماز سے قبل 2 نفل پڑھ لو. پیغمبر نے پھر فرمایا پڑھ لو. پیغمبر نے پھر فرمایا لمن یشاء, جی چاہے تو پڑھ لو, نہ جی چاہے تو نہ پڑھو. عبداللہ مزنی پر سوال پیدا ہوتا ہے نا, اگر یہ کرنے والا عمل تھا پیغمبر نے اختیار کیوں دیا ہے؟ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ خود اس کا جواب دے رہے ہیں. جو سوال پیدا ہو سکتا تھا عبداللہ مزنی نے جواب دیا ہے, امام بخاری نے نقل کیا ہے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا دل کرے تو پڑھ لو, نہ دل کرے تو نہ پڑھو, اختیار کیوں دیا؟ عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کراہیتا ان یتخذ الناس سنتا, پیغمبر کو یہ بات ناپسند تھی کہیں مغرب سے قبل لوگ 2 رکعت کو سنت نہ سمجھ لیں. 2 رکعت کو سنت, صحابی فرماتے ہیں مغرب کی نماز سے قبل 2 رکعت کو سنت سمجھنا پیغمبر کو ناپسند تھا. ہم سنت نہ سمجھیں, ہم سنت نہ سمجھیں تو یہ سنت ہے. اگر تو سنت کہہ دے تو پیغمبر کو ناپسند ہے. جس بات کو پیغمبر ناپسند کرے وہ عمل سنت نہیں ہوتا, پیغمبر پسند کرے تو سنت بنتا ہے. بخاری میری بات کرتا ہے, تیری تو بات ہی نہیں کرتا یار. امام بخاری تو تیری بات ہی نہیں کرتا, امام بخاری تو ہماری بات کرتا ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا تھا, میں نے مستقل اس پہ بیان کیا ہے بخاری تیرا یا میرا, بخاری تیرا یا بخاری, یہ کیسٹ کا عنوان ہے. میں تو اب میرا ڈرائیور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں کیسٹ کے ساتھ رکھتا ہوں. پھر کبھی آپ مولانا بشیر صاحب حضرات سے وصول کرو بخاری تیرا یا بخاری, یہ کیسٹ کا عنوان ہے. میں نے اس میں سندیں, اس میں روات, اس میں شیوخ, ترجمۃ الباب, بخاری کے مسئلے ایک ایک کو لے کر بحث کی ہے کہ بخاری تیرا نہیں ہے, بخاری میرا ہے. بخاری تمہارا نہیں ہے, بخاری ہمارا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا عمل مسنون وہ تھا جو پیغمبر کرے پیغمبر پسند فرمائے, اور عمل مسنون صحابی بتاتے ہیں. ہم نے نام قرآن و سنت رکھا تھا نا, ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, توجہ رکھنا, ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں, لیکن اگلا مسئلہ قرآن و حدیث سامنے کیوں نہیں کہا؟ ہم نے قرآن کے بعد نام سنت رکھا ہے. وجہ یہ ہے قرآن کریم کی آیات اگر 6666 بنتی ہے, اور اگر قرآن کریم کی آیات 6666 بنتی ہے تو امام سیوطی کی تحقیق کے مطابق احادیث کی تعداد 50,000 بنتی ہے. آپ ہو گئے 50,000. ہم نے تو سنا امام بخاری 6 لاکھ کا حافظ تھا, تو نے 50,000 کہہ دیا. یہ بات سمجھو, اگر حدیث ایک ہو, نقل کرنے والے 5 راوی ہو جنہیں 5 سندے کہتے ہیں, محدث کہتے ہیں 5 حدیثیں ہیں, سندے بدلتی جائیں تو حدیث کی قسمیں بڑھتی جاتی ہے. اگر روایت کا متن ایک ہو, مثال کے طور پہ اللہ کے پیغمبر, مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے پیغمبر اگر فرما دے الصلاۃ عماد الدین, یہ نماز دین کا ستون ہے, اگر اس کو نقل کریں گے نا 10 صحابہ تو محدث کہے گا 10 حدیثیں ہیں. اگر اللہ کا پیغمبر فرمائے کہ موزے پر مسح کرنا جائز ہے, نبی کر کے دکھائے,
70 صحابہ نقل کرے ہم اس کو کیا دیں گے؟ یہ 70 حدیثیں ہیں. اگر ایک متن ہو 70 نقل کرے وہ 70 روایات بن جاتی ہے. لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں 70,000 حدیثیں ہیں. 70,000 حدیث 50,000 حدیثیں ہیں. 50,000 کا معنی حدیث کے متن 50,000 ہیں. متن کتنے ہیں؟ آیات کتنی ہے؟ 6,600. احادیث کتنی ہے؟ 50,000. سمجھ گئے نا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے وضاحت اس لیے کیا کہ کل میرے خلاف تقریر ہونی ہے. مولانا الیاس گھمڑ نے کہا جی 50,000 ہے. امام بخاری تو 6 لاکھ کا حافظ تھا تو یہ 5.5 کہاں سے آ گئی؟ اب بتاؤ دیوبندیو تمہارے مولوی کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. یہ تقریر ہونی ہے اس لیے میں نے پہلے سمجھا دیا کہ 6 لاکھ اور 50 کا مطلب کیا ہے. کوئی بات سمجھ آئی نا؟ یہ ہے 50,000 کا معنی حدیث کے متون کی تعداد 50,000 ہے. توجہ رکھنا قرآن کریم کی آیات تو 6,666 ہے نا. میں یہ چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں ان 6,666 آیات میں سے فاتحہ خلف الامام کو غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتا. امین بالجار کو ثابت نہیں کر سکتا. رفع الیدین کو ثابت نہیں کر سکتا. جو مسئلے اس کے ہیں ان 6,666 میں سے ثابت بولیے نا ثابت نہیں کر سکتا. یہ تو 6,666 تھے نا میں کہتا ہوں اس میں سے بھی ثابت نہیں کر سکتا. اور جو 50,000 احادیث تھی نا یہ نفس حدیث تو پیش کرے گا جو میں نے شروع میں بات کی تھی اس دجل کو بیان کرنے کے لیے میں نے یہ تھوڑی سی بات شروع کی ہے. کہے گا او جی بخاری میں موجود ہے رفع الیدین پیغمبر سے ثابت ہے. امین بالجار پیغمبر سے ثابت ہے. فاتحہ خلف الامام صحابہ سے ثابت ہے. آپ کہنا بھی بات ثابت کی نہیں ہے. بات ثابت ہونے کی نہیں ہوتی. بات ہوتی ہے کہ پیغمبر کا آخری عمل کیا تھا پیغمبر کے صحابہ کا عمل کیا تھا. بات تو اس پہ چلتی ہے نا. ثابت ہونا اور بات ہے عمل کرنا اور بات ہے. اگر میں کہہ دوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پیغمبر سے ثابت ہے تو ثابت تو ہے. اگر میں کہہ دوں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پیغمبر سے ثابت ہے ثابت تو ہے. اگر میں کہہ دوں جوتے پہن کے نماز پڑھنا پیغمبر سے ثابت ہے ثابت تو ہے. بھائی ثابت ہونا اور بات ہے اور اس کا مسنون ہونا اور بات ہے. قرآن کریم کی 6,666 آیات ہے نا ان آیات میں وہ مسئلے بھی ہے کہ جن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اور وہ مسئلے بھی ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے. آپ کو جی قرآن کی آیت ہو اور عمل کرنا جائز نہ ہو میں کہتا ہوں ہاں قرآن کریم کی آیت ایک نازل ہوئی ہے اس آیت کے اندر رب نے مسئلہ بیان کیا پھر دوسری آیت آ گئی حکم بدل گیا پھر تیسری آیت آ گئی حکم بدل گیا نا تو پہلی آیت کو پڑھیں گے مگر اس آیت میں درج شدہ مسئلے پر عمل کیوں منسوخ ہو گیا نا. کیوں اس کے بعد مسئلہ اور آ گیا نا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اگر آدمی پوری بات سمجھے تو اشکال پیدا نہیں ہوتا. میں پوری بات اس لیے کہتا ہوں کل تقریر ہونی ہے. مولانا الیاس گھمڑ کیا گیا تھا قرآن کی 6,666 آیتیں ہیں سب آیتوں پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ قرآن اتاریا عمل کے لیے. دیوبندی کہتا ہے قرآن پہ عمل کرنا جائز ہی نہیں. ان واندے نے مسئلہ کے دیوبند اب کہیں گے قرآن کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں نہیں قرآن کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی ہی نہیں آتا عمل کیسے کرو گے بھائی. قرآن کی بعض آیات اس کا معنی ہر آیت کا معنی آتا ہے الف لام میم کرو میں نا کرو عمل معنی آئے گا تو عمل کریں گے نا. بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا معنی کسی کو آتا ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے. اللہ بتاتے تو آتا نا. نہ رب نے بتایا نہ ہمیں آیا تو عمل بھی نہیں ہوگا نا. میں اس لیے کہتا ہوں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کو متشابہ کہتے ہیں اور بعض آیات وہ جن کو محکم کہتے ہیں. توجہ رکھنا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات آگے ہن ام الکتاب اخر. توجہ رکھنا اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیتیں دو قسم کی ہیں بعض محکم بعض متشابہ. بعض محکم بعض توجہ رکھنا بعض محکم بعض متشابہ. محکم اسے کہتے ہیں کہ جس کا معنی سمجھ آتا ہو. متشابہ اسے کہتے ہیں جس کا معنی سمجھ. اللہ فرماتے ہیں بندے بھی دو قسم کے ہیں بعض نیک اور اچھے اللہ والے اور بعض گمراہ. اللہ دونوں میں فرق کیا ہے نشانی کیا ہے دلیل کیا ہے. قرآن تو دونوں پڑھیں گے. گمراہ کون ہوگا ان میں سے نیک کون ہوگا
ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ اللہ خود بتاتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو گمراہ ہے وہ محکم آیت کو چھوڑ کر متشابہ لے گا، کیونکہ معنی سمجھ میں نہیں آنا تو فتنہ پھیل جائے گا۔ نہیں سمجھے؟ معنی سمجھ میں نہیں آنا تو فتنہ۔ توجہ رکھنا، میں نے سپیڈ کو آہستہ کیا تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی آیات بولیے نا، نمبر 1 محکم، نمبر 2 محکم وہ آیتیں جن کا معنی سمجھ آئے، متشابہ آیتیں وہ جن کا معنی سمجھ میں بعض گمراہ اور بعض ہدایت یافتہ۔ اللہ گمراہ لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے گمراہ کی نشانی یہ ہے وہ تمہیں وہ آیات پیش کرے گا جو متشابہ ہو، اور اہل حق کی نشانی یہ ہے وہ عقیدے پر وہ آیت پڑھے گا جو محکم ہو۔ اللہ یہ متشابہ آیت کیوں پیش کرتا ہے؟ فرمایا ابتغاء الفتنہ، امت میں فتنہ پھیلانے کے لیے۔ تم جاؤ نا صبح، میں آج یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات میں اعتماد کرنے کی بجائے صبح ان کے مولوی کے پاس جاؤ، اس سے پوچھو مولوی صاحب ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، کہے گا بیٹا ضرور بتاؤ، کوئی جی مسئلہ ہی نہیں ہے حضرت صاحب عقیدہ ہے، کہو گے بہت اچھا، عقیدہ تو پہلے حل ہونا چاہیے، حضرت ہمیں یہ بتاؤ نا ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھے؟ اللہ حاضر اور ناظر ہے، کیا عقیدہ رکھے؟ توجہ رکھنا، کہے گا نہیں نہیں بیٹا اللہ حاضر اور ناظر نہیں ہے، اللہ تو عرش پر ہے۔ حضرت قرآن کی آیت ہے، کہے گا جی آیت ہے، آیت کون سی ہے؟ کہے گا ثم استوى علی العرش، مستوی علی العرش۔ پوچھو حضرت یہ آیت متشابہ ہے یا محکم؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں اللہ حاضر، بولیے اللہ حاضر، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، بولیے نا اللہ۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، اور یہ کہتے ہیں اللہ۔ پوچھو حضرت کو آیت پڑھو، کون سی آیت پڑھے گا؟ ثم استوى۔ پھر پوچھو حضرت یہ آیت متشابہ ہے یا محکم؟ یہ آیت متشابہ ہے یا؟ اب چپ ہو جائے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے میں نے پھنسنا ہے، کہے گا میں قرآن دی آیت پڑھنا تو تقسیم کرتا پھرنا، کو بھئی میں نے تقسیم نہیں کی، اللہ نے فرمائی ہے۔ اگر کہے آیت متشابہ تو کون ہے؟ بولیو نا، گمراہ ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں گمراہ کی عادت یہ ہے آیت متشابہ پڑھے گا تاکہ فتنہ پھیل جائے، اور مومن کی عادت یہ ہے آیت محکم پڑھے گا تاکہ فتنہ مٹ جائے، تاکہ فتنہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، میرے بندے پوچھیں رب کہاں پر ہے، میرے پیغمبر کہنا قریب ہے، قریب کا معنی عرش پر ہے۔ بولیے نا، نحن اقرب الیہ من حبل، میں ان کی شارک کے قریب ہوں، شارک تہاڈی عرش تے وے، تہاڈی شارک کتنے بھائی دسو نا، میں تو اپنی بات کہتا ہوں۔ کہتے ہیں الحلقوم ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب تمہاری جان نکلنے لگتی ہے میں تمہارے حلق سے قریب ہوتا ہوں مگر لوگوں کو نظر میں نہیں آتا، لوگوں کو نظر۔ توجہ رکھنا، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا ہوا، تم تین ہو تو چوتھا اللہ، ولا خمسۃ الا وسادسہم، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا ہوا، تم کم ہو زیادہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے آیت محکم پڑھی ہے، تو نے آیت متشابہ پڑھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں گمراہ متشابہ پڑھتا ہے، ہدایت یافتہ محکم پڑھتا ہے۔ ہم عقیدے پہ محکم پیش کرتے ہیں، تو عقیدے پہ۔ توجہ رکھنا، میں ایک بات اور بتانے لگا ہوں، یہ تو شاید آپ نے سنی ہو، جو میں اگلی عرض کرنے لگا ہوں یہ آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، میں اس لیے عوام کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں عوام میں آج کل پھیل رہی ہیں۔ اب رفع الیدین پہ مناظرہ نہیں ہے، اب آمین بالجار پہ مناظرہ، اب فاتحہ خلف الامام پہ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں ہے تو شیخو پورا والوں سے کہو رفع الیدین پہ مناظرہ کرو، آمین پہ کرو، فاتحہ خلف الامام پہ کرو۔ میں تمہیں چیلنج دے کر جاتا ہوں کہ تم ان موضوعات پہ مناظرہ کرو، اب نہیں کریں گے۔ غیر مقلد
اپنے مولوی کے پاس جائے گا، حضرت تو رات کو چیلنج دے کر گیا تھا مناظرہ کرنا چاہیے، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا ہمارا اصل اختلاف عقیدے کا ہے، ان سے کہ عقیدے پہ مناظرہ کر۔ میں کہتا ہوں 50 سال تک تو مسائل پہ مناظرہ کرتا رہا، تیرا ہمارا اختلاف نہیں تھا، 50 سال تک تو نے مناظرے کیوں کیے؟ تجھے آج جب نظر آیا کہ اختلاف عقیدے کا ہے، تجھے پتا ہے تیری مناظرے کی زبان بحمدللہ میں نے گم کی ہے، تجھے پتا ہے میدان مناظرہ سے تیرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے، اب مسائل میں تو مناظرہ نہیں کر سکتا۔ اب کہتا نہیں جی مناظرہ عقیدے پر ہوگا، میں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے، تو شیخو پورہ میں میدان سجا، مناظرہ عقیدے پر ہوگا، رب نے چاہا تیرا شوق پورا کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا تو عقیدے میں چیلنج کر دے، ہم تیرا چیلنج قبول نہ کرے۔ میں کہتا ہوں مسائل پہ مناظرہ تھا، اب نہیں کرتا، کیوں؟ اب یہ مسائل عوام میں کھلے ہیں، مسائل پہ مناظرہ چھوڑ کے دوڑے، اب بات عقیدے پر آئی ہے نا، عقیدے چھیڑیں گے، اور جی اللہ عرش پر ہے، میں کہتا ہوں رب عرش پر تھا، تو نے عقیدہ پیش کیا، آیت محکم پیش کر متشابہ چھوڑ دے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ایک اور چھیڑیں گے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جسم سے پاک ہے، بولیے اللہ جسم سے، اللہ جسم کے اعضاء سے، جسم سے پاک ہے تو اعضاء سے بھی پاک ہے نا، اعضاء سے ہی جسم بنتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے، توجہ رکھنا، اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے، ہاتھ جسم ہے یا نہیں؟ عضو ہے نا، آنکھ، پاؤں، پنڈلی، چہرہ ہے نا، اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے بھی۔ اچھا یہ کہے گا جی قرآن میں آتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق، کہتا ہے جی قرآن میں اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق، اللہ قیامت کو ساق کو کھول دیں گے، کہتے ہیں ساق کا معنی پنڈلی ہے، قرآن میں آ رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے وجہ کے، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آ رہا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، عین آنکھ کو کہتے ہیں، قرآن میں آ رہا ہے، توجہ رکھنا۔ ہم کہتے ہیں اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے، بولیے نا، جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے، ہاتھ مخلوق کا ہوتا ہے خالق کا، پاؤں مخلوق کا خالق کا۔ آپ کو جی کیوں؟ مخلوق بولنے کے لیے زبان کی محتاج ہے، اللہ کلام کرنے میں زبان کا محتاج، مخلوق دیکھنے میں آنکھ کی محتاج ہے، اللہ دیکھنے میں آنکھ کا محتاج، مخلوق چلنے میں پاؤں کی محتاج ہے، اللہ چلنے میں پاؤں کا محتاج ہے۔ ارے جسم کے اعضاء اس کے ہوتے ہیں جو کام کرنے میں اعضاء کا محتاج ہو، رب تو صمد ہے، رب تو صمد دمانا تو نہیں آتا نہ، نہیں آتا نا، میں بتاتا ہوں، میں ایسے کہ تو نہیں آتا، اگر آتا ہوتا تو میں کیوں کہتا نہیں آتا۔ ہم نے سمت کا معنی پتہ ہے کیا کیا؟ او جی جوان بیٹا مر گیا، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کا معنی وہ چاہے تو ظلم کرے چاہے تو انصاف کرے، بھئی اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ نہیں، سمت کا معنی یہ نہیں جو تو نے کیا، سمت کا معنی یہ ہے، سمت اسے کہتے ہیں الذی یحتاج الیہ کل شیء ولا یحتاج الی شیء، سمد وہ ہے کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہو، وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، یہ معنی ہے بے نیاز کا۔ اب سمجھے سمد کا معنی؟ کائنات کی ہر چیز اور وہ کائنات میں کسی چیز کا محتاج، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز، ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ جو یہ معنی نہیں سمجھتے کہتے ہیں جی وہ فلاں بن 10 ڈنگر مار گئے، کی کری اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے مظاہرے ہیں نا جی، ہے ان پڑھ، میں اس کے بعد بیٹھتا ہوں ڈیرے پہ جا کر تو باتیں چلتی ہیں، چونکہ ان پڑھ ہے وہ پھر مجھے مولوی سمجھ کر مجھ سے مولوی والی باتیں کرتا ہے، کوشش وہ کرتا ہے کچھ میں بھی سناؤں، پھر وہ یہ باتیں کہتا رہتے، واہ اللہ سونیا کسے نو تو کھان نہیں دینا، کسے نو رج دینا، تینوں کون پوچھے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ بے نیاز کا معنی کیا ہے؟ ہم کسی طاقت والے کو پوچھ نہیں سکتے نا، ظلم کرے، اللہ طاقت والا ہے، جیسے کرے کون پوچھ سکتا ہے؟ سماد کا معنی بے نیاز ہے، اور بے نیاز کا معنی الذی یحتاج الیہ کل شیء ولا یحتاج الی شیء،
سمد وہ ہے کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہو مگر وہ کسی کا محتاج ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں، اللہ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھ کے، اللہ کا محتاج، ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں، اللہ بولتا ہے بغیر زبان کے، ہم چلنے میں محتاج ہیں، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے پاک۔ میں نے کئی بار ساتھیوں کو واقعہ سنایا، کئی بار، شاید آپ نے بھی، آپ میں کسی نے سنا ہو، ایک غیر مقلد تھا، شیخ یہ حافظ آباد کا، اس سے میری اس مسئلے پر بات چلی، دلائل میں تو چپ ہو گیا، دلائل میں تو بات نہ بن سکی، پھر اس نے ایک ڈکوسلا پھینکا۔ کیا پھینکا؟ میں پھر ڈکوسلا بتاتا ہوں کہتے کسے، میں کئی بار بتاتا ہوں۔ ڈکوسلا گجرانوالا میں کوچوان ہے، ٹانگا چلا رہا ہے اور اچانک دائیں طرف ٹانگا موڑا، ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ اور 1 to 5 پہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک جب دائیں طرف اس نے ٹانگا موڑا تو ظاہر ہے اس بریک مارنی بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل سے بریک ماری، نوجوان نے موٹر سائیکل کنٹرول کیا، غصے میں آ کر وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی سجے پیسے اس ٹانگے نو موڑنا سی تے حد دا اشارہ چا دیندے۔ بابا جی آندے پتر تینوں 3 گز دا لمبا باس نہیں دسیا، اے 1.5 فٹ دا حد اس پہنا سی، تو آیا مینوں پڑھانا واسطے، بڑا عالم تے ویکھو، یہی آج ہمیں کہتے ہیں، ہمیں آیا پڑھانے والے۔ یہ بابے نے ڈکوسلا مارا تھا، تو دلیل پہ جب تھک جاتا ہے نا پھر یہ ڈکوسلے شروع کرتا ہے، وہ بھی تھکا، ڈکوسلے پر آ گیا، مجھے کہتے اللہ ہر جگہ پہ حاضر ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتے ہر جگہ پہ، میں نے کہا جی ہاں، اور یہ جملہ پہلے میرا خیال یہ تھا ان کے مولوی اور مناظر نہیں کہتے، یہ جملے شاید ان پڑھ لوگ کہتے ہوں گے، وہ لڑکا کالج کا تھا، مدرسے میں حفظ کیا، ہماری کمزوری کی وجہ سے یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، ہم نے اپنا کہا، وہ لڑکا اپنا سمجھ کے ان کے پاس گیا، ٹریننگ کی، مسلک بدل گیا، واپس آیا، کہتے جی تم مشرک ہو، کیوں؟ تم اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہو اور رب کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ماننا یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ استغفر اللہ، حاشا وک اللہ۔ میں نے کہا بھائی دلائل کی بات کرو، جب وہ دلائل پہ چپ ہوا نا تو مجھے فوراً کہتا ہے مولانا اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتے اللہ لیٹرین میں بھی ہے نا، بد جانتی بے ادبی، دیکھو اللہ لیٹرین میں بھی ہے۔ اب آپ کو ہے زبان ساتھ نہیں دیتی، کو جی نہیں ہے، اس نے کہا پھر حاضر ناظر تو نہ ہوا، تم کہہ رہے ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، بتاؤ۔ میں پہلے سوچتا تھا کہ یہ اس کالج کے لڑکے نے جملہ کہا، یہ بات مولوی نہیں کہتے ہوں گے، ان کا مناظر پروفیسر طالب الرحمان اسلام آباد میں رہتا ہے اور مزے کی بات ہے غائبانہ نماز جنازہ کا انکار کرتا ہے، غائبانہ نماز جنازہ کا انکار ہے۔ پہلے یہ کہتے بھینس کی قربانی نہیں ہے، حافظ نعیم الحق ملتان سے پیدا ہوا، اس نے ان کے سارے دلائل توڑ کے کہا نہیں قربانی بھینس کی ہے، کٹے دی کٹے کی قربانی ہے، اس نے دلائل دینے شروع کیے۔ خیر طالب الرحمان نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے، میں نے طالب الرحمان کی اس کتاب کا آپریشن طالب الرحمان کے ایک نشین پلازے کے قریب جا کر کی ہے جہاں پہ ان کی سیڑھیاں بنتی ہیں اور دنیا مشریات پھیلتی ہے، خیابان سرسی راولپنڈی میں آج تک اس بیان کا جواب نہیں آیا، 5 مولوی بلا کے مجھے گالیاں دی ہیں مگر اس آپریشن کا جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا میں نے تمہاری کتاب کا آپریشن کیا ہے، تم اس کا جواب دو نا۔ طالب الرحمان اس کتاب میں یہ جملہ درج کرتا ہے، کہتے ہیں اگر تمہارا عقیدہ مان لیا جائے اللہ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے، پھر اللہ سینمے میں بھی ہوگا، الیاذ باللہ، کہتے ہیں پھر تو اللہ سینمے میں بھی ہوگا۔ اب ہم پھنس جائیں گے، بھئی حاضر ناظر مانے تو لیٹرین میں کہنا پڑے گا، نہ مانے تو حاضر ناظر نہیں ماننا پڑے گا۔ اس نوجوان نے مجھے جملہ کہا، میں نے فوراً کہا بیٹا قرآن کا حافظ ہے؟ عثمان کہتے جی ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے پوچھا قرآن تیرے سینے میں موجود ہے؟ کہتے جی میرے سینے میں موجود تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا قرآن تیرے سینے میں محفوظ ہے؟ کہتے ہاں جی محفوظ تو ہے۔ میں نے کہا کوئی دیہاتی آدمی کہہ دے میرے گھر میں 10 من گندم موجود نہیں ہے مگر محفوظ ہے، نہیں سمجھے، گندم موجود نہیں ہے مگر محفوظ، ایسے ہو سکتا ہے؟ بھئی موجود ہوگی تو محفوظ ہوگی نا، عقل دیکھو عقل، کہتے جی میرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے مگر محفوظ ہے،
میں نے کہا بھائی محفوظ ہے تو موجود ہوگا نا؟ کہتے ہاں جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب بتا موجود ہے یا نہیں؟ کہتے جی موجود بھی ہے۔ میں نے کہا مجھے اگلا مسئلہ بتا کہ جب تم ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں جاتے ہو، قرآن کو بیت الخلاء میں لے جا کر جانا جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا عثمان جب تو لیٹرین میں جاتے تو سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر لیٹرین میں جاتے، کیونکہ لیٹرین میں جانا تو جائز نہیں تھا نا، اور تیرے سینے میں قرآن موجود تھا۔ کہتے ہیں یہ قرآن موجود تو میرے سینے میں موجود تو ہے، مگر وجود یعنی جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے۔ قرآن تیرے سینے میں موجود تھا تو ٹوائلٹ میں گیا تو توہین نہیں ہے نا، کیوں جسم سے پاک تھا نا۔ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں مانوی، بعض ہوتی ہے حصی۔ مانوی چیز کو حصی چیز سے سمجھانا کبھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں، اگر کوئی تم سے پوچھے بھائی لیٹرین میں نور ہوتا ہے، آپ کیا کہو گے؟ کہیں گے نہیں، جب یہ بلب جلتا ہے تو روشنی نور نہیں ہے؟ بتاؤ، یہ پہنچ جاتی ہے نا۔ لیکن چونکہ اس کا وہ وجود نہیں ہوتا اس لیے کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میں گزارش کرتا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر خیر بات پھر لمبی ہوگی، میں جو کہہ رہا تھا وہ سمجھو۔ اللہ جسم سے پاک، جسم کے اعضاء سے اچھا کہتے جی قرآن میں ہے وجہن، تم کہتے ہو چہرے سے پاک ہے۔ قرآن میں ہے عین، تم کہتے ہو آنکھ سے پاک ہے۔ قرآن میں ہے ساکن، توجہ رکھنا، تم کہتے ہو پنڈلی سے پاک ہے۔ میں نے کہا بھی دیکھو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، توجہ رکھنا، اللہ صمد ہے، وہ اپنے وجود میں جسم کا محتاج، توجہ رکھنا، ہم موجود ہونے میں جسم کے، اللہ موجود ہونے میں جسم کا محتاج، وہ صمد ہے نا۔ ہم دیکھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں اعضاء کے محتاج ہیں، اللہ اعضاء کا محتاج وہ صمد ہے نا۔ میں نے آیت پڑھی ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لیس کمثلہ شیء بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے آیت پڑھی، تو آیت پڑھ، کہتا ہے کل شیء الا خالق الا وجہہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ میں نے پوچھا مجھے یہ بتا، یہ جو قرآن میں لفظ عین آیا ہے یہ آیت متشابہ ہے یا محکم؟ بولیے نا، کہتا ہے جی متشابہ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے کل شیء خالق الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا وجہ فنا نہیں ہوگا۔ یہ وجہ کل شیء خالق الا وجہہ، یہ آیت محکم ہے متشابہ؟ کیا کہے گا؟ بولیے نا، کیا کہے گا آیت؟ قرآن کہتا ہے اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ ابتغاء الفتنہ۔ قرآن کہتے ہیں جو گمراہ ہوگا آیت وہ پڑھے گا جو متشابہ ہو تاکہ فتنہ پھیل جائے، اور جو موحد ہوگا، ربانی ہوگا، راسخ فی العلم ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، وہ آیت محکم پڑھے گا۔ میں فتنہ پھیلانا نہیں چاہتا، فتنہ مٹانا چاہتا ہوں، آیات محکم پڑھتا ہوں، تو فتنہ پھیلانا چاہتے آیات متشابہ پڑھتا۔ وہ قرآن سمجھے؟ کانفرنس کا نام کیا تھا؟ بولیے نا، نام کیا تھا؟ میں ساتھ کہتا ہوں ہر آدمی قرآن بیان کرتا ہے تو ذوق کے مطابق نا۔ مناظر قرآن بیان کرے گا اپنے ذوق پہ، مفسر بیان کرے گا اپنے ذوق پہ، خطیب بیان کرے گا اپنے ذوق پہ۔ میں خطابت سبحان اللہ ماشاء اللہ بابا والی تو نہیں کرتا، میں تو لچھے دار خطیب نہیں ہوں، میری زبان میں تو سریلے وہ چسکے نہیں ہے نا۔ میں تو قرآن کو کھولتا ہوں مناظرانہ لہجے میں۔ میں نے کہا تھا قرآن نے جو مسائل بیان کیے ہم نے عقیدے قرآن سے لیے، آیت محکم پیش کی ہے، تو نے عقیدہ قرآن سے لیا، آیت متشابہ پیش کی ہے۔ اللہ کہتا ہے متشابہ پیش کرنے والا، عقیدے میں متشابہات سے استدلال کرنے والا وہ گمراہ ہوتا ہے، محکمات سے استدلال کرنے والا یہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنا اور ہے، قرآن کی شرح اور ہے۔ آدمی قرآن پڑھے گا، قرآن کے بعد نمبر ہے سنت کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی آیات کتنی ہے؟ 6600 سب آیات پہ عمل کر سکتے ہو؟ متشابہ آیات پہ عمل، اور جو آیات وہ ہے جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے ان پہ عمل کر سکتے ہو؟
عمل اس پہ کریں گے نمبر 1 آیت متشابہ نہ ہو بلکہ محکم ہو، نمبر 2 اس آیت پہ عمل کریں گے کہ جس آیت کا حکم منسوخ نہ ہو بلکہ حکم ناسخ ہو۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں نا قرآن کریم کی ساری آیات ہم مانتے ہیں مگر ہر آیت پہ عمل نہیں ہوتا، احادیث ساری مانتے ہیں مگر ساری احادیث پہ عمل نہیں ہوتا، تو یہ دھوکہ مت دے رفع الیدین ثابت ہے، یہ دھوکہ مت دے امین ثابت ہے، یہ دھوکہ مت دے فاتح خلف الامام ثابت ہے۔ ثابت ہونا اور بات ہے، مسرون ہونا اور بات ہے، مسرون ہونا اور بات ہے۔ ہم ثابت ہونے کی، یہ تو ہمارے مناظرے کی بات ہے نا، تمہیں کہیں گے جی ثابت ہے، آپ نے کہنا نہیں ثابت نہیں، ہمیں یہ بتا، توجہ رکھنا میں بات سمیٹ کر بات کہتا ہوں، آپ نے کہنا نہیں یہ بتا اگر رفع الیدین پیغمبر کا آخری عمل ہے بخاری پیش کر دے میری شکست ہے، امین بالجار پیغمبر کا آخری عمل ہے بخاری پیش کر دے میری شکست ہے، فاتح خلف الامام پیغمبر کا آخری عمل ہے پیش کر دے بخاری میری شکست ہے، اور سینے پر ہاتھ باندھنا آخری عمل نہیں ویسے ہی پیش کر دے تو بھی شکست ہے، تجھے تو بخاری سے سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت ہونا بھی نہیں ملے گا، ثابت ہونا اور بات ہے، آخری عمل ہونا اور بات ہے۔ میں نے کہا میں آخری بات کے لیے توجہ رکھنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ توجہ رکھنا، ایک دور آئے گا انو من یشملکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میری امت میں لوگ پیدا ہوں گے، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، وہ اختلافات پیدا کریں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، اللہ کے پیغمبر پھر ہم کیا کریں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نہیں ایک مولوی کچھ کہتے دوسرا مولوی کچھ کہتے، ہم کس مولوی کی بات مانیں؟ اس کا حل اللہ کے پیغمبر دے گئے ہیں، حضور ہم کیا کریں؟ فرمایا اگر میرے دین میں اگر میرے جانے کے بعد اختلافات شروع ہو جائے فعلیکم بسنتی، فعلیکم قرآن و سنت، فعلیکم تو نے قرآن و حدیث کا نام چھوڑ دیا ہے، اب جلسے قرآن و سنت کے نام پہ اپنے دجل پہ پردہ ڈالنے کے لیے تو قرآن و حدیث کے نام پہ جلسے کرنا، ہم قرآن و سنت کے نام پہ جلسہ کریں نا تاکہ دیکھنے سے پتہ چل جائے یہ جلسہ کن کا ہے۔ ارے دھوکہ تو نہ دے، پیغمبر نے کہا فعلیکم بسنتی، میری سنت پہ عمل کرنا، حدیث نہیں میری سنت پہ عمل کرنا۔ اللہ کے پیغمبر اگر آپ کی سنت میں مسئلے کا حل نہ ملے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، پھر ابو بکر کی سنت ہے، پھر عمر کی سنت ہے، عثمان کی سنت ہے، علی رضی اللہ عنہ میرے خلیفہ راشد کی سنت ہے۔ پیغمبر نے معیار بتا دیا نا، اختلاف پیدا ہو جائے تو پیش کس کو کرو؟ سنت کو، پیش کس کو کرو؟ سنت کو۔ اگر پیغمبر کی سنت نہ ملے تو خلیفہ راشد، ایک آدمی کہتا ہے یہ خلیفہ کی سنت ہے، دوسرا کہتا ہے میں خلیفے کا کلمہ نہیں پڑھیا، میں تو نبی کا کلمہ پڑھیا، یہ ہے نا دجل، کہتا ہے میں نے خلیفہ کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، باپ مرنے لگا، بیٹے سے کہہ گیا بیٹا میرے جانے کے بعد اپنے چچا سے پوچھ کے رشتے کرنا، اپنی مرضی سے نہ کرنا۔ باپ فوت ہو گیا، اب بیٹا کہیں اور شادی کرنا چاہتا تھا، چچا کہتے ہیں نہیں بیٹا یہاں شادی نہیں کرنی، میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، میں خاندان کے بڑا ہوں، اس خاندان کے معاملات میں سمجھتا ہوں، ہم اور یہ نہیں چل سکتے، بیٹا جذبات کو چھوڑ دے، میری بات پہ خیال کرنا، تو نے یوں نہیں کرنا۔ بیٹا کہتے ہیں نہیں ابا جی میں نے تو ابا چچا جی نہیں، اگر باپ ہوتا میں ان کی بات مان لیتا، اب تو باپ نہیں ہے نا، آپ موجود ہیں، میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ اللہ کی توجہ رکھنا، میں آپ کی بات کیسے مانوں؟ کہتے ہیں بھی تمہارا چچا ہے باپ کی جگہ ہے، کہتا ہے باپ کی جگہ ہے، باپ تو نہیں ہے نا، میں کیوں باپ کی بات مانوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے باپ کا احترام کرو، چچے کی تو نہیں کہی نا، اللہ کہتا ہے باپ کے سامنے نہ بولنا، چچا کے سامنے تو نہیں نہ کہا، اگر باپ ہوتا میں مان لیتا، آپ تو چچا ہے، آپ کی بات کیسے مانے؟ مسجد میں آیا، مولوی صاحب کے پاس لایا، حضرت آپ اس کو سمجھائیں، میں ان پڑھ ہوں میری بات تو نہیں سمجھتا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹا جب تمہارے ابو جانے لگے تھے کوئی وصیت کر کے گئے تھے؟ کہا جی وصیت تو کی تھی۔ پوچھا بیٹا کیا وصیت کی تھی؟ کہتا میرے ابو نے کہا تھا میں مر جاؤں نا میرے جانے کے بعد اگر رشتے کرنے پڑے تو چچا سے پوچھنا۔ تو مولوی صاحب نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب چچا کی بات ماننا باپ کی بات ماننا ہے، چچا کی نہ ماننا باپ کی نہ ماننا ہے۔ جب پیغمبر فرما گے میں نہیں ہوں گا، ابو بکر ہوں گے میں نہیں ہوں گا، عمر ہوں گے میں نہیں ہوں گا، عمر سے پوچھنا۔ اب آدمی کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عمر کا تو نہیں پڑھا، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے کہا عمر کی بات ماننا، عمر کی بات ماننا پیغمبر کی ماننا ہے، عمر کی نہ ماننا پیغمبر کی نہ ماننا ہے۔
بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ تمہیں مرکز یرموک نظر آئیں گے، مرکز قادسیہ نظر آئیں گے، مرکز بدر و حنین نظر آئیں گے، مرکز عمر فاروق بنا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں بھائی؟ عمر فاروق کے نام پہ مدرسہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے رکھنا تھا، کیوں نہیں رکھتے؟ تو کیا عمر پیغمبر کا جانشین نہیں ہے؟ کیا عمر پیغمبر کا سسر نہیں ہے؟ کیا عمر خلیفہ راشد نہیں ہے؟ کیا عمر کا نام لے کر پیغمبر نے جنت ہونے کی بشارت نہیں دی؟ کہتے ساری گلا ٹھیک نے، پر عمر اگر بدعت کرے تو اسی بھی کر لئیے۔ لعنت ہے تیری سوچ پہ، بولو تیری سوچ پر ایک بار نہیں کروڑ بار لعنت ہے۔ عمر الیاس باللہ الیاس باللہ، حضرت عمر کہتے جی عمر بدعت کرے تھے اسی بھی کر لئیے، عمر غلطی کرے تھے اسی بھی کر لئیے۔ یہ جملہ انہوں نے بھی کہا اور یہ جملہ ذاکر نائک نے بھی کہا، جس کو تم محقق مانتے ہو۔ میں ابھی یہ ہفتہ بعد ان علاقوں میں تفصیلی دورے پہ سب علماء کے درمیان اجتماع تھے، ایک چٹ آئی، کہتے ہیں جی ذاکر نائک کے بارے میں آپ کہیں۔ میں نے کہا ذاکر نائک کی سب سے بڑی خامی ریسرچ ہے، سب سے بڑی خامی تجھے کہنا یہ تو تعریف ہے، خامی کا خوبی ہے۔ ریسرچ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ری سرچ، یہ ہے ریسرچ۔ ریسرچ کا معنی ری، ایک کیس چلا بند ہو گیا، پھر دوسرا جج آیا ری اوپن، یہی ہے نا؟ حکومت گئی فائلیں بند ہے، دوسری حکومت آئی ری اوپن، دوبارہ فائل کھلے ری اوپن کہتے ہیں۔ جہاں روشنی پڑی ہو وہاں دوبارہ روشنی ڈالو، اس کو ریسرچ کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سرچ لائٹیں نہیں لگی ہوتی، آپ نے دیکھی ہے؟ ایک سرچ لائٹ موجود ہو اوپر سے پھر لگاؤ، کیا آج کہتے ہیں ریسرچ ہے؟ انہوں نے کہنا بھی انیا یہ دستا نہیں پیا، یہ لائٹ لائٹ مارن دی کہڑی لوٹ پہ گئی؟ لائٹ پر لائٹ مارنے کا نام ریسرچ ہے۔ کیا مانا؟ پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آج تک جس مسئلے پہ 1450 سال کے علماء، فقہا، مجتہدین، صحابہ، محدثین، پوری کائنات کا اتفاق ہے، ذاکر نائک کہتا نہیں میں دوبارہ دیکھتا ہوں۔ یہ ہے ریسرچ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ دوبارہ۔ بابا لائٹ پہ لائٹ مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، روشنیوں پہ روشنیاں، عقل سے کام لو نا۔ ریسرچ کا معنی امت کی ساری تحقیق کرنے کے بعد میں دوبارہ تحقیق کرتا ہوں، یہ ریسرچ ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں میرے دوست توجہ رکھنا، بات سمجھو۔ اگر میں ذاکر نائک کے خلاف بولوں نا، ہمارے لوگ پتہ کبھی کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے۔ توجہ رکھا، پکا بن گیا، وہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے، اس سے امت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ توجہ رکھنا، حضرت عمر بن خطاب سے فائدہ ہوا کہ نہیں؟ بلند آواز سے، بڑا دین کا کام کیا کہ نہیں؟ عمر بن خطاب بڑا کام کرے رضی اللہ عنہ، دین کا فائدہ بھی ہو۔ اگر حضرت عمر کی تحقیق کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو ذاکر نائک کی تحقیق کو چیلنج کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وہ ان کی تحقیق کو چیلنج کرے، تو نے داد دی ہے، اور اس دجال کی تحقیق کو میں چیلنج کروں، پھر مجھے داد دے، میری مذمت نہ کر۔ میں نے تو تیرا اصول بیان کیا، ذاکر نائک کا اصول تھا نا۔ اگر ان کے خلاف بولا جا سکتا ہے تو تیرے خلاف بھی بولا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم عمر بن خطاب کی تحقیق کو دیکھیں گے، اگر حضور کی حدیث ایک طرف ہے، عمر بن خطاب ایک طرف ہے، ہم نبی کی بات مانیں گے، عمر کی تھوڑی مانیں گے۔ لوگ فوراً قبول کرتے ہیں۔ وہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے حضرت عمر کے بعض فیصلے سنت کے مطابق تھے، بعض فیصلے۔ پھر خلیفہ راشد کا معنی کیا ہوا؟ جنتی کا معنی کیا ہوا؟ پیغمبر کے جانشین کا معنی کیا ہوا؟ ہماری سمجھ سے بالا ہے، اس لیے ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دو مولویوں میں اختلاف ہو جاؤ تو بات خلیفہ راشد کی، جمعے کے دن اذانیں دو تو فیصلہ خلیفہ، تین طلاق ایک یا تین فیصلہ خلیفہ راشد کا، مانو نا۔ اب خلیفہ راشد کی تراویح 20 یا 8 فیصلہ خلیفہ نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں قرآن کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں سنت کی بھی۔ میں نے دو باتیں عرض کی، خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات 6666 محکم کو لیں گے، متشابہ نہیں۔ جو محکم کو چھوڑ کے متشابہ پیش کرے، آپ سمجھو وہ کون ہے؟ گمراہ۔ کون ہے؟
کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر آیات حکم منسوخ ہو تو نہیں لیں گے، جو ناسخ ہو تو وہ لیں گے۔ پیغمبر کی حدیث موجود ہے، سر بچشم قبول ہے، ہم ان کو آنکھوں پہ لگاتے ہیں، ہم مانتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن عمل اس پہ جو پیغمبر کی سنت ہے۔ سنت کسے کہیں گے؟ عمل پیغمبر کے ساتھ خاص نہ ہو، پیغمبر نے ضرورت نہ فرمایا ہو، پیغمبر نے عمل مسلسل کیا ہو، اس کا نام سنت ہے۔ یہ نہیں ہوگا عمل محمدی، ہوگا عمل مسنون۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ کیا بھائی؟ یہ کیا عجیب بات ہے؟ چٹیں آئی ہیں، سنو۔ مولوی چٹوں سے ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو۔ سفر آپ نے نہیں کرنا، سفر میں نے کرنا ہے۔ میں آپ کے جلسے کے لیے کتنا لمبا سفر کا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تو گھر سے اٹھ کر آئے ہو۔ تھوڑی تو گل نہیں کتنی۔ کالی پگڑی باندھنا کیسا ہے؟ کالی پگڑی باندھنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، کالی بھی ثابت ہے، سفید بھی ثابت ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور سفر پہ ہوتے تو سفید، گھر پہ ہوتے تو کالی۔ حدیث ہے۔ ایک آدمی نے کہا جی یہ تو سفر میں کالی پہننی چاہیے۔ میں نے کہا سفر شیخو پورے کا نہیں، مدینہ کا ہے۔ وہ صحرائی علاقے تھے، صحرے علاقے میں مٹی نہیں اٹھتی ہے، سفید پگڑی گندی ہو جائے۔ علاقے کو تو دیکھ کر بات کرو نا۔ سفید بھی ثابت ہے، سیاہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے گئے، وعلیہ امامۃ سودا، حضور کے سر مبارک پہ پگڑی سیاہ تھی جب حضور فاتح بن کے گئے ہیں۔ سیاہ بھی ٹھیک ہے، سفید بھی ٹھیک ہے۔ اگلی بات، سیاہ کو یوں نشانی بنانا کہ بطور علامت بن جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سفید پگڑی بطور نشانی بنانا یہ نہ پیغمبر کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ اسلاف اولیاء کا طریقہ ہے۔ کالی پہنو تو ٹھیک، سفید پہنو۔ کسی ایک پگڑی کو بطور علامت پہننا یہ پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ جب حضور نے علامت نہیں مقرر کی، اختیارات دیا ہے، تو پھر میں اوتور کون ہے ایک کو پابند کر کے باقی کو چھوڑنے والے؟ عبد الحفیظ فیصل آبادی کہتا ہے کہ میں پہلے دیوبندی تھا اور اب پہلے حدیث ہو چکا ہوں، وضاحت کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عبد الحفیظ فیصل آبادی لشکر طیبہ کا اب بھی مخالف ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ بد دعائیں جلسوں میں دیتا ہے اور تمہیں دیتا ہے، اور لشکر طیبہ اہل حدیثوں کی جماعت ہے، دیوبندیوں کی جماعت نہیں ہے۔ تمہارا ہے تو تمہیں گالیاں کیوں دیتا ہے؟ اس کے مطلب کچھ کرتوت تمہاروں میں سے اب بھی گندے ہیں، عبد الحفیظ گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے ہے نا، وہ اس سے پوچھو نا جس کا نوجوان بیٹا تم نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ عبد الحفیظ سے پوچھو، فیصلہ آبادی مارا ہے اور صرف مارنا کافی نہیں ہے، مارا ہے اور کیوں مارا ہے، یہ دو باتیں۔ اس کا جواب مولانا دیں گے، میں نہیں دیتا، کیوں؟ جن کا بیٹا وہ بتائے نا کیوں مارا ہے، مارنے کی وجہ کیا تھی۔ دوسری بات، عبد الحفیظ فیصلہ آبادی سابقہ دیوبندی نہیں ہے۔ اب بعضوں کو بڑی ہمارے ساتھ ہی پریشان ہونے، لیکن چیٹ ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ عبد الحفیظ سابقہ مماتی ہے اور ہم مماتی کو دیوبندی نہیں سمجھتے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں بتعلق روح دنیا والے جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو حضور کو زندہ نہیں مانتا اہل سنت والجماعت میں سے خارج ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، چہ جائے گا ہم اس کو دیوبندی مان لیں۔ دیوبندی نہیں تھا، وہ بدعتی پہلے تھا، بدعتی اب ہے۔ میری بات سمجھو، یہ تمہارا کھلا عقیدہ ہے۔ تمہیں نہیں یقین آتا، پہلے بھی تمہارا تھا، پہلے بھی کن کا تھا؟ تمہیں نہیں یقین آتا۔ یہ کوہاٹی تھا، دیوبندی مماتی تھا، اہل حدیث بنا، دیوبندی بنا، پھر گیا۔ سی ڈی موجود ہے، میں تبصرے نہیں کرتا، سی ڈی موجود ہے۔ اعلان کیا، مولوی صفدر عثمانی نے کہا اس ویڈیو سی ڈی میں، اس نے کہا مولانا آپ نے تو حیاتی ہونے کا اعلان کیا ہے، ہم کیسے مانیں آپ اہل حدیث ہیں؟ اکابرین اہل حدیث کا عقیدہ حیات تو نہیں ہے۔ معلوم ہوا جس کا عقیدہ حیات کا نہیں ہے وہ پہلے بھی غیر مقلد تھا، اب بھی غیر مقلد ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں
پہلے نیم غیر مقلد تھا، اب کامل غیر مقلد ہے، اور اکمل غیر مقلد ہونے کا اعلان کرو، انتظار کرو، بات سمجھ دو۔ مماتی نیم غیر مقلد ہے، اہل حدیث کامل غیر مقلد ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی اکمل غیر مقلد ہے۔ نیم کامل اکمل یہ ترتیب ہے۔ مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ حجت اللہ فی الارض فرماتے تھے کہ دنیا میں گمراہی کی پہلی سیڑھی غیر مقلدیت ہے، لیکن عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات والے اٹھے تو انہوں نے ایک سٹیشنی اس سے پہلے کھڑی کر دی۔ اب اور آسان ہو گیا آگے جانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سمجھو شاید شیخو پورہ میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے، میں نے یہ بات سرحد میں ہزاروں کے علماء کے اجتماعات میں کہی ہے۔ سرحد میں جو بھی غیر مقلد ہوا ہے، دیوبندی نہیں تھے، وہ سابقہ مماتی ہے۔ عبدالحفیظ صاحب کا دیوبندی نہیں ہے بلکہ اور مماتی دیوبندی۔ اور بھائی ہاں کوئی چیٹ ہو تو بھائی لکھ لو۔ ابھی ہم نے 2-3 بس اعلان سے مات فرما لو۔ نمبر 1، فتنہ غیر مقلدیت کے خلاف ہر 3 مہینے بعد قافلہ حق رسالات ہے۔ نام کیا ہے؟ قافلہ حق۔ ہر رسالے میں انٹرویو ہوتا ہے، قافلہ باطل سے قافلہ حق، جو غیر مقلد سے اور حنفی ہوئے ہیں، ہر رسالے میں انٹرویو تفصیل سے چھپ رہے ہیں۔ وہ اب بھی باہر پڑا ہوگا، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر ساتھی کوشش کرے، ہر 3 مہینے بعد قاری بشیر صاحب سے مل جاتے ہیں، علماء سے میری گزارش ہے، آپ سے گزارش ہے، ہر 3 مہینے بعد اس قافلہ کے خریدار بن جائے گا نا انشاءاللہ۔ نمبر 2، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ہر مہینے کی دسمبر سے جمعرات مغرب سے لے کر اتوار صبح 10 بجے تک ماہانہ سے روزہ پورے ملک کے حضرات کے لیے کوئی بھی آنا چاہے 3 دن ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت لاہور روڈ چک نمبر 87 سرگودا، یہ 3 دن کا کورس ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اس فتنے کا شکار ہو یا اس فتنے سے بچنا چاہتا ہو یا ان کے خلاف تیاری کرنا چاہتا ہو، ہر مہینے کی پہلے جمعرات سے لے کر جمعہ، ہفتہ، اتوار 10 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے کرے گی۔ اور کالج کے نوجوانوں کے لیے جون اور جولائی میں 40 دن کا کورس، مدارس کے طلباء کے لیے شعبان اور رمضان میں، اور تبلیغ جماعت والے فرماتے ہیں علماء کے لیے پورا سال۔ وہ ہمارے یہاں شوال سے لے کر شوال تک پورا سال علماء کے لیے، ہم تو بزرگوں کی ترتیب کے پابند ہیں، تو پورا سال ہے علماء کرام کے لیے۔ اس کی وجہ کہ علماء کا کام بہت بڑا ہے، انہوں نے جو جنگ لڑنی ہے اس کے لیے سال بھی نہ کافی ہے ان کے لیے۔ وہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، بس اللہ ہم سب سے دین کا کام لے۔ پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا ہے تو مجلس احرار، مجلس تحفظ ختم نبوت، صحابہ کی ناموس پہ حملہ ہوا ہے، تنظیم اہل سنت سپاہی صحابہ، اور اس کے بعد اولیاء پہ حملہ ہوا ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت۔ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے، جس فتنے کے خلاف آپ کو ضرورت پیش آئے، دیوبندی ہر فتنے پہ بحمداللہ پہرے دار موجود ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مولانا عبدالسلام پہلے دیوبند، اب غیر پشاور والا جھوٹ ہے، مولانا عبدالسلام اشاعت التوحید کا تھا، دیوبندی نہیں تھا، اور مولانا طاہر پنجپیری کی وفات کے بعد امارت کا امیدوار تھا، ان نے امارت نہیں دی۔ رستم میں بندہ قتل ہوا، ان پر 302 کا مقدمہ ہوا، گرفتار ہو کے جیل میں گئے، سزائے موت ہوئی۔ غیر مقلدین نے کیا کچھ پیش کیا اس سے پوچھو، ان کو سلو کی ضرورت تھی، جو اشاعت نے پیسے نہیں دیے، پیسے ملے ہیں، اور اس مماتی نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب بھی اس کی جماعت کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ علی منہج سلف صالحین، اب بھی نام یہ، تو مماتی تھا، دیوبندی نہیں تھا۔ تم کوئی دیوبندی پیش کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، دیوبندی نام لو سب کا دیوبندی، پھر میں بتاؤں گا وہ کیوں ہے، تم وہ سنو گے تو اور لطف آئے گا، لیکن وہ نام آپ پیش کرو، میں نہیں پیش کروں۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، عقیدے کے مریض کو بھی شفا عطا فرما، اللہ ہم سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء حق اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن حضرات نے اہتمام فرمایا شیان نشان اجر عطا فرما، جو حضرات تشریف لیں ان کا آنا قبول فرما۔ اللہ اس فتنے کے خلاف شیخ پورہ کے علماء اور عوام کو اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کو جرأت عطا فرما، اللہ میں خوف سے محفوظ فرما،
اے اللہ احقاق حق کے لیے ہمارے مال اور جان قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ.